السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصطفیٰ حسنی، آپ دیکھ رہے ہیں اب ٹی وی۔ ناظرین، گزشتہ کچھ روز سے جس طرح سے عرب سوشل میڈیا اور پاکستان کے سوشل میڈیا میں ایک بزرگ شخصیت جو کہ عبدالقادر مری کے نام سے جانا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے مدینہ منورہ کے احاطے میں ہے، اور ان کا جو لباس ہے، ان کی جو ہے وہ صحابہ کے اس دور کی یاد دلا رہے ہیں لوگوں کو، اور صحابہ کے اس سے مشابہت سے ہیں، اور ان کا ہاتھ میں جس طرح سے چڑی ہے اور چادر جس طرح سے انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، تو ساری چیزوں کو جو ہے دیکھ کے جو ہے عرب کنٹریز میں اس کو کافی جو ہے وائرل کیا گیا ہے اس ویڈیو کو، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بزرگ شخصیت کون ہے۔ تو ہم اس کے جاننے کے لیے اس وقت ہم آئے بلوچستان کے صنعتی شہر ہب کے ساکران روڈ حاجی رحیم مری گوٹ میں۔ تو یہاں پر جو ہے اس وقت اس بزرگ سے جا کر ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کس طرح سے عمرہ کرنے گئے، اور کیا کیا انہوں نے جو ہے سفر میں کیا کیا ان سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح سے وہ ویڈیو کس نے بنائی اور کس طرح سے وہ وائرل ہوا، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالقادر مری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ عمرہ پر گئے، کس طرح سے آپ یہاں سے گئے، کیسے پیسے آپ نے جمع کیے، وہاں کیسے پہنچے، وہاں کن سے آپ کا رابطہ تھا، آپ کے کچھ دوست وغیرہ تھے، یا کس طرح سے آپ وہاں پر پہنچے، اور الحمدللہ سے جیسے آپ پہنچے وہاں پر آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، یہ کہانی کیا ہے، کچھ ہمیں بتائیے اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ مجھے عمرہ، حج اور روزہ رسول کی زیارت کی پچھلے 10 سال سے طلب تھی۔ یا اللہ مجھے لے جاؤ اور اس ملک کا دیدار کرواؤ۔ میرے پاس جانے کی گنجائش نہیں تھی، میں بکریاں چراتا تھا اور گھر کے خرچے پورے کرتا تھا۔ کچھ بکریاں بیچ کے میں نے اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ پاسپورٹ بنوانے کے بعد دیگر اخراجات کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور اچانک کورونا آ گیا اور عمرہ بھی بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر بڑی عید آ گئی اور میں نے اپنی تمام بکریاں بیچ دی اور اپنا عمرے کا ٹکٹ لگوا دیا۔ جہاز کا ٹکٹ کرنے کے بعد مزید خرچوں کے لیے میرے پاس پیسے نہیں بچے۔ پھر میں نے سوچا یہاں کسی سے مانگنے سے بہتر ہے میں توکل پر نکل جاؤں، وہاں اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ پھر میں ایجنٹ کے پاس گیا، ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ ان پیسوں میں آپ کو وہاں پہ ہوٹل میسر نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کہا مجھے مکہ پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ میرا بندوبست کر دے گا۔ جب یہاں سے میں مکہ پہنچ گیا، اس کے بعد میں نے لوگوں کا سمندر دیکھا، ان کے پیچھے جاتے ہوئے میں وضو خانے تک پہنچ گیا اور میں نے وہاں پہ وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے سامان رکھ کے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ جگہ بھول گیا جہاں پہ میں نے اپنے سامان رکھے تھے۔ میں اپنی سامان کو تلاش کرتا رہا اور وہاں موجود کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ سامان تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی۔ پھر میں نے نمازیں پڑھی اور حرم شریف میں سو گیا۔ کچھ دن مکہ میں گزارنے کے بعد مجھے وہاں ایک مری قبائل کا نوجوان ملا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے مدینہ شریف جانا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس مدینہ شریف جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ پھر میں نے اسے درخواست کی کہ مجھے کسی بھی صورت مدینہ پہنچنا ہے۔ اس نوجوان نے میرے لیے ٹیکسی کروایا اور ٹیکسی والا رہبر بن کے مجھے مدینہ شریف لے گیا۔ راستے میں میں نے ڈرائیور سے روضہ رسول کی جگہ کا پوچھا تو ڈرائیور نے مجھے روضہ رسول کی دیواروں کی چند نشانیاں بتائی۔ مدینہ شریف پہنچ کر میں روضہ رسول کی نشانیاں دیواروں پر ڈھونڈتا رہا۔ 2-3 روز تک کبھی میں اس دیوار کو دیکھتا، کبھی اس دیوار کو دیکھتا۔ پھر اچانک ایک شخص مجھے ملا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روضہ رسول کی جالیوں تک لے گیا۔
گوڑے چرنا چرنا تھے چپلنگ دعا لوٹ اللہ پاک میں کار بس گوڑ مگت یعنی 2-3 روز تک آپ روزہ رسول کو ڈھونڈتے رہے، اسی ٹائم ہی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے شاید، ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی میری ویڈیو بنا رہا ہے. بتائی ویڈیو ذرا. ہاں بالکل اسی ٹائم. ہمیں پریشانی ہے چرند بیچارہ. دیکھیں اسی پریشانی کے بعد آج دنیا پوچھ رہی ہے کہ عبدالقادر مری کون ہے؟ قادر بخش کھائے ہیں. گوڑ دما مدینہ گوڑ مانا. جب میں مدینہ سے واپس مکہ پہنچا تو مجھے وہاں ایک ساتھی ملا. وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے عزیز و رشتہ داروں سے رابطہ کیا. پھر انہوں نے میرے ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اگلے دن ہم ایجنٹ سے ملے اور میرا ٹکٹ کروا کے مجھے واپس پاکستان پہنچا دیا. خبر کب جب آپ کی ویڈیو بنی آپ کو پتہ چلا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ حویر کا چکن جی ہاں، کچھ لوگ مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. پھر مجھے ایک اور شخص ملا، اس نے بھی کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، میں نے لا علمی کا اظہار کیا. ویڈیو چرند نیت تھا. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہنچے وہاں بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے تھے؟ جب میں واپس ایئرپورٹ پر اترا تو یہاں افغانستان اور پاکستان کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور سب مجھ سے آ کر مل رہے تھے. ایئرپورٹ پر اگر کوئی چیز میں خریدتا تو لوگ اس کے پیسے مجھ سے نہیں لیتے. میرے ساتھ جو سامان تھا وہ بھی دوسرے لوگ میری مدد کے لیے اٹھا کر میرے ساتھ چل رہے تھے. میرے لیے یہ سب کچھ باعث خوشی اور حیران کن تھا. پاسا ہوتا جمع کہاں ہوتا ٹکٹیں ہوتا باہر مندا سے اچھا نیت و اطاعت کے گئے. اب آپ اپنے گھر آئے ہیں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آپ سے آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد دور دور سے لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اور مختلف چینلوں کے رپورٹرز بھی میرا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ میرے لیے باعث خوشی بھی ہے. عمرہ کرنے کے بعد اب میری خواہش ہے کہ میں حج بھی کر لوں. ٹھیک ہے، بعض مہربانی تھی منتوار تو ہمارا ٹیم داتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ الیاس مری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. الیاس بھائی بتائیے گا قادر بخش مری کے حوالے سے کہ قادر بخش مری یہاں پر کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا، کتنے ان کے بچے ہیں اور آپ لوگ کیا جانتے ہیں ان کے حوالے سے. جب ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی اس وقت علاقے کے لوگوں کا کیا وہ تھا، تاثرات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سب کچھ چاچے نے بابا جی نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ رہتے ہیں، یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، خالی رہائش ہمارے پاس کر رہے ہیں. بس اس نفسا نفسی کے دور میں زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے. کچھ بکریاں تھے چاچا کے یہاں پہ، مطلب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاچا کے کل کائنات تھے جنہیں چاچا اپنا کل کائنات سمجھتے تھے. تو ان کو مطلب یہ جو پڑی لگتا ہے جمعے کے دن اتوار کے دن، اس میں چاچا یہی بتا رہے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر مطلب کچھ انہی رقموں سے اپنا گھر کا گزر بسر کرتا اور کچھ رقم میں جمع کر کے عمرے کے لیے، مطلب 10 سالوں سے میں نے یہ نیت کیا ہوئے. تو خواہش تھا، دل میں طلب تھا، تو مطلب وہ رقم کچھ جمع کر کے رکھتا تھا، کچھ پھر گزر بسر کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے آخر میں میرے خیال 10 سے 12 بکریاں کچھ اس طرح غالباً بچ گئے تھے. تو چاچے نے وہ بیچ کے ویزا پاسپورٹ وغیرہ بنوایا. جس نے بھی اس کار خیر میں اس کا ساتھ دیا اللہ ان کو بھی اجر دے. تو بس بلاوا آ گیا، بلانے والے نے بلا دیے تو وہاں پہ گئے. بعد میں ویڈیو وائرل ہو گئی. یہاں علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں علاقے کے لوگ؟ آپ لوگ بھی یہاں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، قادر بخش کے حوالے سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بس چاچا قادر بخش کو ابھی ہم یہ پورا علاقہ والا اپنے لیے اور اپنے علاقے کے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور باعث عزت سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے چاچے کی وجہ سے میرے علاقے کو یہ عزت بخشنا تھا اور ہم اللہ کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی تو ناظرین یہ تھے الیاس مری صاحب اور قادر بخش مری صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ بکریاں چراتے تھے اور 10 سالوں سے وہ یہ پیسہ جمع کرتے کرتے یہاں عمرہ کرنے گئے اور ان کے ساتھ یہ ویڈیو ان کی وائرل ہوئی اور اس کے بعد جو عزت اللہ پاک نے ان کو دی ہے. ساتھ ساتھ یہ علاقے کے لوگ بھی کافی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں، قادر بخش سے مل رہے ہیں اور قادر بخش بھی یہی وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنی خواہش کہ وہ حج کرنا چاہتے ہیں. عمرہ تو انہوں نے کر لیا، حج کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سعودی حکام کی جانب سے کس طرح ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. اپنے میزبان مصطفیٰ حسنی کو ہب ٹی وی سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.